پچھلے کچھ مہینوں میں مجھے کرسی پر نماز پڑھنے کی عادت سی ہو گئی۔ پہلے تو نمونیا تھا اور گھٹنے کا درد، جس کی وجہ سے کچھ ہفتے میں نے کرسی پر نماز پڑھی، لیکن پھر ایسی سستی غالب آئی کہ خدا پناہ، مسجد میں بھی جاتا تو پہلے کرسی اٹھا کر صف میں رکھتا، پھر نماز شروع کرتا۔ اندر ہی اندر دل کہہ رہا ہوتا تھا کہ یار یہ ٹھیک نہیں کر رہا میں، اب تو طاقت آ گئی ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کے لیے، پھر بھی تو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ پھر دل خود ہی بہانے تراشنے لگا کہ ہاں بس ابھی دوائی تو جاری ہے نا، یہ نہ ہو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھوں تو پھر درد نکل آئے۔ ضمیر کہتا کیوں درد نکلے گا، جب آفس کی سیڑھیاں چڑھتے ہو تو درد نہیں نکلتا، جب اچھل اچھل کر بیڈمنٹن کھیلتے ہو تو کوئی درد ورد نہیں ہوتا۔ بس یہ درد کی تلوار نماز ہی پر ہی چلنی ہے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم آیا تو خود کو معذوروں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ نفس پھر بہانے تراشتا، ہاں تو بالکل ٹھیک ہے، کل سے کھڑے ہو کر پڑھوں گا نماز، ہاں بس بہت ہو گیا۔ لیکن یہ کل آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ روز عزم کرتا کہ آج تو بس کھڑے ہو کر پڑھوں گا، لیکن جب وضو کر کے مسجد پہنچتا تو پھر کرسی نظر آ جاتی اور میں اندر سے ڈاواں ڈول ہو جاتا۔ اس دن میں عشاء پڑھ کر گھر آیا تو دل میں امام صاحب کی باتیں گونج رہی تھی۔ آج انہوں نے نماز کے بعد والے چھوٹے سے خطاب میں تہجد کے فضائل بیان کیے تھے۔ خیر میں اپنے کمرے میں آیا تو خوشگوار حیرت ہوئی۔ میری بیوی نے بیڈ کے ساتھ ہی خالی جگہ پر ایک چھوٹا سا قالین اور اس کے اوپر نئی جائے نماز بچھا رکھی تھی، ساتھ ہی میری نماز والی کرسی تھی۔ اللہ اسے خوش رکھے کہنے لگی، میں نے سوچا لاؤنج میں ٹھنڈ ہو گئی ہے تو نماز کی جگہ یہی بنا دی ہے۔ پھر بچے کیسے کیسے جوتے لیے گھومتے ہیں، شک پڑا رہتا ہے کہ ناپاک ہے، کہ پاک ہے یا ناپاک جگہ۔ بس میں بھی ادھر ہی نماز پڑھوں گی، آپ نے بھی گھر میں پڑھنی ہو یہاں پڑھ لیا کریں۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا چلو نئی نماز کا افتتاح کرتا ہوں اور تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ عادتاً کرسی رکھ کر نماز شروع کی تو اچانک دل میں آواز سی آئی، کم بخت 2 رکعت ہی پڑھنی ہے نا، یہ تو کھڑے ہو کر پڑھ لو۔ مجھے بڑی شرم آئی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تہجد کی نماز کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں۔ شیطان کہتا رہا بیٹھ جا، اف سجدہ کیسے کرے گا، لیکن میں نے کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ یقین کریں اتنا مزہ آیا اس نماز میں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یاد ہی نہیں رہا کہ میں تو گزشتہ کئی ماہ سے بیٹھ ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ بس عجیب سی مستی اور انرجی کی سی کیفیت میں نے نماز ختم کی اور دعا مانگ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے حیرت سے جائے نماز کو دیکھا، اچھا میں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، شاباش حامد تو شیطان سے جیت گیا۔ میں نے خود کو بڑی شاباش دی اس دن میں نے کھڑے ہو کر تہجد پڑھنا شروع کی اور باقی نمازیں وہیں کرسی پر۔ لیکن ایک ہفتے بعد کیا ہوا کہ دل میں عجیب سی طاقت آ گئی، دماغ پر جو ایک سستی کا جالا سا بنا ہوا تھا وہ ہٹ گیا۔ پھر بہت زیادہ جنگ نہیں کرنی پڑی اپنے آپ سے اور میں تہجد کے لیے ایک ہفتے بعد خود بخود ہی کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے لگا۔ میں نے کرسی پر نماز اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں بہت زیادہ فرق پایا۔ کرسی پر میں دوسری رکعت شروع کرتا تھا تو میری آنکھیں بند ہونے لگتی تھی اور انجانی سی نیند اور سستی سے میرا دل بوجھل ہو جاتا تھا۔ پھر دماغ تک خون نہیں پہنچ پاتا۔ جب آپ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں اور اگر آپ 1-2 مہینے لگاتار کرسی پر نماز پڑھیں تو آپ کی یادداشت اور نظر میں لازمی فرق آئے گا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ مجھے یہی بھول جاتا تھا کہ میں نے کل رات کیا کھایا تھا اور نماز کا حال تو نہ ہی پوچھے۔ رکعتوں کی تعداد ہمیشہ میرے ذہن سے نکل جاتی تھی اور ہر نماز میں آخر میں سجدہ سہو کر رہا ہوتا تھا۔ ایک اور بات، پاؤں میں عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی تھی، جیسے ان کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں کر رہا۔ اب سوچتا ہوں جو پیر آفس چلا جائے، سیڑھیاں چڑھ کر دکان سے سودا سلف پیدل لینے چلا جائے، وہ نماز میں کیوں کر برداشت کر سکتا ہے کہ اس عضو معطل کی طرح بس ایک جگہ رکھ دیا جائے۔ جیسے ہی میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کرتا، ساتھ ہی میں بے اختیار اپنے پاؤں بے چینی سے کبھی موڑتا کبھی سیدھا کرنے لگتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آپ کے اندر انرجی آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ نئے سرے سے زندہ ہو گئے ہوں اور رگوں پہ میں سکون سا دوڑنے لگتا ہے۔ رکعتوں کی تعداد یاد رکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، خود بخود ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ اب میں نے 2 پڑھ لی اور
दो और पढ़नी है। खड़े होकर नमाज पढ़कर लगता है कि हाँ, अब मैंने वाकई नमाज पढ़ी है। बैठकर मुझे लगता था कि मैंने तो नमाज तो पढ़ ली है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कमी सी छोड़ दी है, खास तौर पर सजदा। हाँ, सजदा करने का खाक मजा नहीं आता। अब मैं कुर्सी मुझे देखती रहती है, अब मेरी कुर्सी मुझे देखती रहती है, लेकिन मैं इसको नहीं देखता। जी हाँ, नजर उठाकर भी नहीं, क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे खड़े होकर नमाज पढ़ने और फिर जमीन पर माथा टेकने की तौफीक दी। यकीन करे, जितना मजा, जितना सुकून, जितना इत्मीनान मुझे अब नमाज पढ़ने में आता है, पहले कभी नहीं आया। इसकी वजह तहज्जुद है। तहज्जुद मोहब्बत की नमाज है। ये आप पर अल्लाह पाक ने फर्ज नहीं की, ये बस आपके अंदर की नमाज है। आप जब भी तहज्जुद पढ़ेंगे, अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको मारे बहाने खड़ा नहीं होना पड़ता। तहज्जुद पढ़ने के लिए किसी की डांट, किसी की मार नहीं चाहिए। इसके लिए दिल चाहिए, एक मोहब्बत भरा दिल, एक करीम रब की मोहब्बत से भरा दिल। अगर आप अपना कोई काम भी बिगड़ा काम संवारना चाहते हैं, चाहे वो इबादत से मुतल्लिक है, ये दुनिया के मामलात से मुतल्लिक, मोहब्बत की नमाज पढ़ें, दिल की नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। मैं आपको अपने अंदर वाली एनर्जी की एक और वजह भी बताना चाहता हूँ। देखें, ये दुनिया है और हमें इसमें कुछ असबाब भी इख्तियार करने पड़ते हैं। मैंने घुटने की दर्द की वजह से चीनी खाना छोड़ दी थी कि एक जगह पढ़ा ताकि सफेद चीनी हमारे जिस्म के लिए इंतहाई मुज़र है। अब मैं कई महीनों से शक्कर लेता हूँ, वो भी गुड़ कर पिसवा कर, सफेद शक्कर नहीं। फिर मैंने किसी के कहने पर जैतून का तेल रोज 1 चम्मच पीना शुरू किया। जिस्म को फितरी ग़िज़ा और फितरी रूटीन, वर्जिश और जिस्मानी काम पर वापस लेकर आए। इस तरह रूह को म्यूजिक और ड्रामे दिखाने की बजाय नमाज, कुरान की तिलावत और तहज्जुद से सुकून पहुँचाएं। यही हमारा दुनिया में आने का मकसद है, और जब हम ये मकसद पूरा नहीं करते तो हमारा जिस्म भी बेचैन रहता है और हमारी रूह भी।